نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا۔ انسان نیکی کا جذبہ بھی رکھتا ہے اور برائی کا مادہ بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کی نیکی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف نیکی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے اندر شر کا مادہ نہیں، اسی وجہ سے ان کی نیکی پر ان کے لیے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ اور انسان جب نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے شر والے مادے کو کنٹرول کر کے نیکی کی طرف آتا ہے۔ ایک نیکی کا موقع ہوتا ہے، اس نیکی کے موقع پر انسان کے اندر دو ایسی طاقتیں ہیں، دو کیفیتیں ہیں، دو ملکے ہیں جو انسان کو کشمکش میں ڈال دیتے ہیں کہ نیکی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر جو ملکوتی کیفیت ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے، اچھے کاموں کی طرف لاتی ہے، نیک جذبات، نیک مقاصد، نیک اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ ملکوتی طاقت جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے آتی ہے اور کھینچ کر لے آتی ہے۔ اور ایک اندر بہیمیت اور شیطانی طاقت اور قوت ہوتی ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ میرے بندوں کا اس انداز سے گزرے کہ یہ نیکی کرنے میں ان کے لیے بہت آسانی ہے، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیا جائے۔ اور نیکی کی سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہوتا ہے، انسان کا نفس ہے، لیکن جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی رکاوٹ انسان کی دور کر دی جاتی ہے، جس بنیاد پر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سحری کے وقت اٹھنا، کھانا کھانا، پھر
اس اندھیرے کے اندر فجر کی نماز کے اندر آنا یہ عام حالات میں بڑا مشکل ہے، اور اسی طرح رات عشاء کی نماز بڑی مشکل سے انسان پڑھتا رہتا ہے، لیکن رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے شوق و ذوق کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر قرآن بھی سنا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور یہ جو بڑی رکاوٹ شیطان ہے اس کو قید کرنے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، جو نیکی کا ارادہ کرتے ہو وہ آگے بڑھ کر نیکیاں کر لو۔ یہ نیکیاں کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن۔ یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں پر انسان کے اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی عام دنوں میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو آج کل رمضان میں ایک نفل کی جو کا اجر و ثواب ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کو 70 گنا بڑھا کر اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نیکی کر کے جنت کا مستحق بننا چاہے، اللہ کی رحمتیں لینا چاہے، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اور اسی طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان برائی کی طرف جائے ہی نہ، اور اس کو موقع ہی نہ ملے کہ میں برائی کر کے جہنم کی طرف جاؤں۔ شیاطین کو قید کر کے انسان کے لیے نیکی کرنا آسان کر دی گئی ہے۔ اس لیے رمضان کے ان بابرکت لمحات کو بہت قیمتی بنانا چاہیے۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومن لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہے جو کامیاب مومن ہیں۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا کہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں، اپنے نمازیں دھیان سے ادا کرتے ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ فضولیات سے اعراض کرتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم اس آیت کی تفسیر میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ ان دو آیتوں میں ربط یہ ہے، فرمایا کہ جو آدمی فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو نماز دھیان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور جو لوگ فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کی نمازوں میں دھیان نہیں رہتا، وہ اپنی نمازوں میں خشوع نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر ایک تو نیکی میں لگنا، بڑھ چڑھ کر نیکیوں کو کمانا، نیکیوں کو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، تصورات اور خیالات کی حفاظت ہو، برے خیالات اور برے تصورات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے آپ کی اپنی مصروفیات کو کم کیا جائے۔ یعنی ایک آدمی ایک کام ایسا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو کرے گا۔ ایک دکاندار ہے وہ اپنی دکان پر جاتا ہے، تاجر ہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، اور ملازم ہے وہ اپنی ملازمت پر جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مصروفیات کم کی جا سکتی ہیں ان کو کم کر کے بلکہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور پھر جب مصروفیات کم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فضولیات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اور فضولیات میں اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہمارا موبائل ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے۔ اس میں انسان اپنے آپ کو لگا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے، اور اگر یہ موبائل کا فتنہ نہ ہو تو وہ کتنا زیادہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے استعمال پر ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، وقت ضائع ہوتا ہے، اور اس وقت میں جہاں بلا شبہ وقت ضائع ہو رہا ہے اس میں وہ اس وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے، فرمایا کہ ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے جس کا سایہ 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑتا رہے تو ختم نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میری امت کو آپ اپنی امت کو میرا سلام عرض کرنا، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ جنت ایک چٹھیل میدان کی طرح ہے، اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو اتنا ہی سرسبز و شاداب کریں گے۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ایک آدمی جگہ پر بیٹھ کر کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کو بیان فرمایا کہ بہت بڑا میزان ہے جہاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس پر رکھ دی جائیں تو وہ ایسے لگے گی جیسا ایک چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے میزان کو کوئی چیز بھر بھی سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ جو آدمی اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے اللہ اس کے میزان اور ترازو کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیمتی بناتے جائیں، اللہ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پہلی چاند کی تاریخ ہوتی رمضان کی، بہت دور دور سے ان کے مریدین متوسلین ان کی خدمت میں آئے ہوتے تھے، تو اعلان کرتے کہ بھائی مصافحہ کر لو، پھر عید والے دن مصافحہ ہوگا، کوئی ساتھی مجھ سے مصافحے کے لیے آگے نہ آئے تاکہ میں اپنا وقت ضائع نہ کروں۔ تو سارے متوسلین اور مریدین وہیں پورا رمضان گزارتے، لیکن ایک مرتبہ بھی مصافحے کی نوبت نہ آتی تھی۔ اس انداز سے وہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے اس رمضان کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اور سب سے اہم چیز ہے دعا۔ اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ دعا کا اہتمام کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تو ان اعمال میں لگیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ قیمتی بنا کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا تو وہاں ساتھ ارشاد فرمایا ایام معدودات، چند ہی تو دن ہیں، یہ کو بہت زیادہ تو نہیں ہے، کئی مہینے تو نہیں ہے، 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہے رمضان کا۔ اس لیے اس کو قیمتی بنانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات پر لے آئیں کہ یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گا۔ نہ معلوم آئندہ رمضان کس کو نصیب ہو نہ ہو، اس لیے اس رمضان کو غنیمت جانیے اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر اپنی نجات کا سامان پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔